غریب مسلمان بھائی کا قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2، مالدار مسلمان بھائی کا قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ جس کا جاننا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسا اوقات انسان پر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ قرض لینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کے پاس زیور ہے، تجارت کا مال ہے، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے، لیکن کیش نقد اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا مسلمان بھائی قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہاں پر دو مسئلے سمجھنے کے۔ نمبر 1، غریب مسلمان بھائی کا قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2، مالدار مسلمان بھائی کا قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ سمجھیں۔ غریب مسلمان بھائی پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کا ثواب حاصل کرنے کا ایک جذبہ، ایک جنون، ایک شوق اس کے اندر ہے، اور وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ قرض لے کر اگر وہ قربانی کرے گا تو قرض کی ادائیگی میں دشواری پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی کو ترک کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اسے رخصت دی ہے اور اس رخصت پر وہ عمل کر لیا کرے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ قرض لے کر وہ قربانی کر دیا، اب قرض ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، ایسی صورت میں وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، مالدار مسلمان بھائی پر جو صاحب نصاب ہو قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس کے پاس زیور ہے، تجارت کا سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، لیکن نقد کیش مال اس کے پاس نہیں، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے بھی دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے، قربانی کرنے کے لیے جتنی رقم کی اسے ضرورت ہوتی ہے اتنے رقم کا مال وہ بیچ کر قربانی کیا کرے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے جتنی رقم کی اسے ضرورت ہوتی ہے، مال بیچنا اس کے لیے حرج ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرض لے کر قربانی کیا کرے، اور قرض لے کر ایسی صورت میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مسائل تھے قرض لے کر قربانی کرنے کے متعلق۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد